بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو اللہ اللہ کو، فی میں ایامن دنوں، معدودات گنے چنے یا گنتی کے، پس من جو شخص تعجلا جلدی کرے، فی میں یومینی دو دنوں، پس لا نہیں، اثما کوئی گناہ، علیہ اوپر ہی اس کے، واو اور من جو کوئی، تاخرا تاخیر کرے، پس لا نہیں، اثما کوئی گناہ، علیہ اوپر ہی اس کے، لیے من اس شخص کے جو اتقا ڈرے یا تقوی اختیار کرے، واتقوا اور تم ڈرو اللہ اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، انا بے شک، تم الیہ طرف ہی اس کے، الیہ اس کی طرف، تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اور تم اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں خوب یاد کرو، فَمَا تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ بس جو شخص دو دن میں جلدی کر لے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، وَمَا تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ جو شخص تاخیر کرے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لِمَنِ اتَّقَى لیکن یہ حکم اس کے لیے ہے جو ڈرنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ بس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور تم اچھی طرح جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ تم سب اسی اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے یا جمع کیے جاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 ہے، جس میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے گزشتہ 7 آیات سے حج کے احکامات وغیرہ پڑھ رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے ضمن میں ہماری اصلاح بھی فرما رہے تھے، تربیت بھی فرما رہے تھے کہ جو حج کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ان کاموں کا اہتمام کریں، اور جو نہیں بھی جا سکتے وہ بھی اللہ کو، اصل مقصد کیا ہے حج سے، حج کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ تو جو نہیں جا سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پیسے نہیں تھے یا ہم جا نہیں سکے، باقی جو مسائل تھے بچوں کے دوسرا مقصد جو تھا وہ ہم گھر بیٹھے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پر حج فرض نہیں ہے تو ہم اللہ کی رضا والے اعمال، اللہ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری گھر بیٹھ کے بھی کریں گے، تو وہ جو رضا ہے وہ اللہ پاک ہمیں گھر میں بھی نصیب کریں گے۔ البتہ وابستگی، وہ جگہ دیکھنا، وہ تڑپ، وہ لگن، وہ پھر آپ بھی مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ تو انسان کے اندر، جو مسلمان ہوگا اس کے اندر ضرور ہوگی کہ حج کے احکامات کے ساتھ، حج کے طریقہ کار کے ساتھ ہم لوگ وہاں جائیں، وہاں بیٹھیں۔ یہ جو آیات ہم نے اتنی خوبصورت آیات، پیاری آیات پڑھی ہیں، تو ان کو ہم بالکل پریکٹیکلی کر کے دیکھیں کہ کیا مزہ ہے، کیسے پھینکتے ہیں کنکریاں، کیسے وہاں پہ پوری پوری رات بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیسے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، کیسے توبہ استغفار کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ 8 آیات مسلسل جو ہے حج کے احکامات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان میں سے آج آخری آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت پھر مشرکین مکہ کی ایک رسم اور ان کی ایک من گڑھ جو وہ ایک عقیدہ تھا، اس کی اللہ تعالیٰ تردید فرما رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بعض لوگ، اب یہ یاد رکھیے کہ یہ جو آج کی آیت مبارکہ ہے یہ ذی الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخ کی ہے۔ 10 ذی الحج تک عید ہو جاتی ہے، عید کے بعد جو ایام تشریق ہوتے ہیں، جن کا آپ کو پتہ ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھاؤ پیو، اور یعنی کھانے پینے کے دن ہیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کے دن ہیں یہ، اور ان میں آپ کو بتایا کہ ہر نماز کے بعد بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد بآواز بلند مرد پڑھتے ہیں، اور عورتوں کو بھی نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ اور جب ہم 11، 12، 13 تاریخ کو وہاں پر مینا میں جب قیام کرتے ہیں، اس آیت مبارکہ کے اندر مینا کے اندر قیام کا بھی ذکر ہے، اس کے بارے میں حکم بیان کیا گیا ہے۔ تو مینا میں قیام کے دوران بھی اس تسبیح کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسپیشل یہ جو مینا کا مقام ہے وہاں پر یہ چیزیں خود مجھے آج پتہ چل رہی ہیں۔ مینا کے مقام پہ کیا ہے کہ وہاں پر وہ جو رمی جمار، یعنی وہ جو کنکریاں مارنے والا عمل ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ 3 دن اگر کوئی رہے گا تو وہ 3 دن کنکریاں مارے گا شیطان کو، اور جو بھی وہ جس کا مجسمہ وغیرہ بنا ہوا ہے اس کو دیکھ کے یہ اللہ تعالیٰ دکھائے ہمیں جا کے۔ اور پھر کیا ہے کہ اگر کوئی بات، یہ بات آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پہلے تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ گنتی کے دن ہیں، ان میں بہت ذکر کرو، جیسا کہ گزشتہ آیت مبارکہ کے ضمن میں بھی یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اتنے
کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہماری. یہ موبائل یہ ایسی چیز ہم لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ انسان کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. انسان بیٹھتا ہے ویڈیوز اور فضول چیزیں دیکھتے دیکھتے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا وقت گزر گیا. بالکل بے مقصدی لغو چیز میں وقت گزار دیتا ہے. چلے ٹھیک ہے گھر بار میں ایسا کیا, لیکن حج کے لیے جاتے ہوئے, عمرے کے لیے جاتے ہوئے بھی لوگ ویڈیوز, ڈرامے اور یہ ساری چیزیں بھی وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. تو یعنی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چند گنتی کے دن, تو گنتی کے دن ہی ہوتے ہیں نا, کسی کو مہینے کا, کسی کا ویزا ہوتا ہے, کسی کے 1.5 مہینے کا, 2 مہینے کا, ایون کہ کسی کا 15 دن کا ویزا ہوتا ہے, 15 دن کے لیے کوئی جا رہا ہوتا ہے, کوئی وہاں پر خاص جو حج کے کام وغیرہ ہیں وہ 10 12 13 دن میں ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ان چند گنتی کے دنوں میں اذکروا اللہ, اللہ کو یاد کرو, خوب یاد کرو, اللہ کو خوب یاد کرو, جتنا ہو سکتا ہے اللہ کو یاد کرو, اللہ سے توبہ استغفار کرو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. اور پھر یہ کہ یہ تسبیح جو ہے, یہ تکبیرات جو ہیں ایام تشریق کی, ان کو خوب پڑھو, خوب اچھی طرح. تو اب یہاں پر فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ, جو شخص 2 دن میں جلدی آ جائے اس پہ گناہ نہیں ہے, جو 3 کر دے اس کو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ کس کے بارے میں؟ یہ جو مینا کے مقام پہ جو قیام کیا جاتا ہے, اور یہ قیام کیا ہوتا ہے حج کے تمام معاملات سے فارغ ہونے کے بعد آخری 11 12 اور 13 تاریخ کو کیا جاتا ہے. مشرکین مکہ کی یہ رسم تھی کہ بعض لوگ کیا کرتے تھے, ان میں شدید اختلاف پایا جاتا تھا, جسے آج بھی ہمارا اختلاف اتنا شدید ہوتا ہے کچھ چیزوں میں کہ ایک فرقہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ صحیح ہے, حق پر ہے, اور دوسرا بالکل ہی کافر ہے, بالکل بہت بڑا گناہگار, اور دوسرا سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور یہ گناہگار ہے, یہ کافر ہے. تو یہی بات ان لوگوں میں تھی کہ ایک گروہ یہ سمجھتا تھا کہ 2 دن جو ہے رمی جمار کیا جاتا ہے, مینا میں قیام کیا جاتا ہے, تیسرے دن جو وہاں ٹھہریں گے وہ بے مقصدے ٹھہرتے ہیں, وہاں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو لوگ 3 دن کرتے تھے وہ تو بالکل یہ کہتے تھے کہ جو 2 دن بعد چلے گئے وہ تو بہت بڑے گناہگار ہو گئے, انہوں نے کوئی فائدہ اٹھایا نہیں, ان کا حج ہی نہیں ہوا ہے. تو ایسی باتیں پائی جاتی تھی. تو ان کی تردید اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر کے دونوں باتوں کو الگ کر کے بتا دیا کہ جو 2 دن میں واپس چلا جائے مینا سے, 2 دن رمی جمار کرے اور پھر چلا جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے, اور جو 3 دن کر لے اس پہ بھی حرج نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ لفظ اللہ پاک نے فلا اثم علیہ فرمایا, لیکن یہاں پر جو 3 دن جو قیام ہے, 3 دن اگر کنکریاں ماری جاتی ہیں تو وہ زیادہ افضل اور مسنون عمل ہے, زیادہ افضل ہے وہ. تو لیکن اب اللہ پاک کیوں یہ فرما رہے, ایک بات یاد رکھیں کہ جو بندہ 2 دن بعد آئے گا نا, تو اس کو چاہیے کہ 2 دن کے بعد غروب آفتاب, مغرب سے پہلے وہ چلا جائے. اگر اس کے ہوتے ہوئے آفتاب غروب ہو گیا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ 13 تاریخ سٹارٹ ہو جاتی ہے مغرب سے. چاند کی بعض بہنوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ مغرب سے جو ہے چاند کی کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے. جسے دوسرا شمسی نظام میں جو ہے نا رات کو 12 بجے ٹائم چینج ہوتا ہے, لیکن چاند کے نظام میں مغرب کی نماز کے بعد وقت چینج ہو جاتا ہے. تو اگر اس کو غروب آفتاب ہو گیا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیسرے دن کی کنکریاں بھی ماری. 3 دن وہاں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں, دعائیں کی جاتی ہیں, سب کچھ کیا جاتا ہے, قیام کیا جاتا ہے, لیکن مقصد کیا تھا, کنکریاں مارنا ان کو. تو یہ تیسرے دن پھر اس کی تیسرے دن کی کنکریاں مارنا بھی واجب ہو گئی, واجب عمل ہے. تو لیکن ایک رعایت اس کے ساتھ یہ کی گئی ہے جو رات سے رکا ہوا تھا, کہ وہ اگر طلوع آفتاب سے زوال آفتاب سے دوپہر سے پہلے بھی وہ کنکریاں مار کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مسئلے کی جو باتیں ہیں ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم ان کے اندر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں لمن اتقا, یہ سارے مسائل کس کے لیے بیان ہو رہے ہیں, یہ ساری کس کو سمجھائی جا رہی ہیں باتیں؟ لمن اتقا, اس شخص کو جو تقوی اختیار کرے, جس کو ڈر ہو, جس کو فکر ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے, کوئی چیز مجھ سے غلط نہ ہو جائے. تو یہ دنیا کے یہ قرآن, یہ پیارا سا کلام, یہ کس کے لیے؟ یہ اس کے لیے جو اتقا, ڈرے گا, تقوی کرے گا, جس کو فکر ہوگی کہ میں قرآن سنوں, میں دیکھوں کہ میں کوئی چیز غلط تو نہیں کر رہی ہوں, یا میں کیا کر رہی ہوں, اس میں سے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. واتقوا اللہ, اللہ پاک فرمانے تم اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا بہت ضروری ہے. اللہ کا تقوی آ جائے ہمارے اندر آخری پاروں میں تو بہت زیادہ زور ہے. اور یہی چیز سب تمام اعمال کی جڑ ہے, بنیاد ہے اللہ سے ڈرنا. اگر ہمارے اندر ڈر ہوگا تو ہم گناہ سے خود بخود بچ جائیں گے. پھر ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرنا بھی مشکل نہیں لگے گا. کوئی کہے کہ بھئی آپ نے جو ہے نا اسلام کو کے اندر جو ہے وہ یہ فیشن مانا ہے, یہ کھانا مانا ہے, یہ ابھی ہمیں مشکل لگتا ہے نا. ہمیں کوئی بات مسئلہ بتایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اوف یہ اتنا مشکل کام, دین اتنا مشکل نہیں ہے, آپ بنا رہے ہیں اس کو مشکل, دین اتنا مشکل. اصل میں دین مشکل نہیں ہے, وہ چیز ہی مشکل نہیں ہے. جب ہم اس کو ریئلائز کر لیں گے کہ یہ رب کو پسند نہیں ہے, تو ہمیں بس یہی جاننا کافی ہے کہ ہمارے اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے, اللہ سے حیا کرنی ہے. کوئی ہر چیز کی لاجک ضروری تو نہیں ہے, ہر چیز کے اندر پوائنٹ ضروری تو نہیں ہے کہ کیوں حرام ہے.
صرف جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، ہم اس لیے بھی تو اللہ اس چیز سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ میرے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اور یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ کہ ہم ہر چیز کو مشکل اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ جس کے دل میں دین ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر اگر کوئی شرعی بردہ کہتے ہیں کہ مشکل ترین کام ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کو یہ مشکل لگے گا ہی نہیں، وہ مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جو تڑپ ہوتی ہے کسی چیز کا جذبہ ہوتا ہے تو کچھ بھی مشکل نہیں لگتا، یہ بات ہے۔ اس لیے دین میں مشکل کوئی نہیں ہے، اس کے لیے دین پر عمل کرنا چاہیے، جو جنت کی بہاریں لوٹنا چاہ رہا ہے نا اس کے لیے۔ تو اللہ کا تقویٰ بہت ضروری چیز ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم جان لو کہ اسی کی طرف اکٹھے کی جاؤ گے۔ چونکہ حج تھا نا، حج میں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، ہم تو کبھی کبھی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو حشر کے میدان میں سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر بندے کو اپنی دعائیں، اپنی طلب، اپنی رب سے راضی کرنا، اللہ کو منانا، رونا تڑپنا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میدان حشر میں بھی ایسا ہوگا، یعنی جب بالکل دیکھیں میدان حشر میں بالکل ابتدا میں جو مسئلہ ہوگا اس میں کسی کے کپڑے بھی نہیں ہوں گے۔ حضرت عائشہ گھبرا گئی، انہوں نے کہا حضور کیسے ہو سکتا ہے، ہم لوگوں کے کپڑے نہیں ہوں گے وہاں پہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ ہلکی سی جھلک اس کے اندر حج کے دوران ہے کہ اس وقت بھی عورتیں چہروں پہ نقاب نہیں کرتی جس طرح عام حالات میں کیا جاتا ہے، اس کا حکم نہیں ہے، بلکہ چہرہ کھلا رکھنا ہوتا ہے، اور کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا، کسی کو کسی کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اللہ پاک دکھا رہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، رب کی یاد ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی مرد اور ساتھ عورت اور وہ اس کی طرف نہیں دیکھے ایسا، لیکن کچھ لوگ دیکھتے ہوں گے تو پھر ان کے اندر وہ تڑپ نہیں ہوگی نا۔ تو تحشرون، اسی طرح اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ تم خوشی سے حج کے لیے تو خوشی سے آتے ہو، پیسے خرچ کر کے آتے ہو، لیکن وہاں پر جو تحشرون ہوگا وہ سخت اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میری پیاری خوبصورت بہنوں کو اور دین سیکھنے سکھانے والی بہنوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ وہ منظر، وہ جگہ دکھائے جو پہلے جا چکے، اللہ ان کو دوبارہ لے کر جائے اور ان کے حق ادا کرنے کے ساتھ، ہو سکتا ہے ہم جائیں اور ہم بھی وہاں پہ بیٹھ کے ویڈیوز دیکھیں، اللہ پاک لے کر جائیں اور مقبول حج اور مقبول عمرہ نصیب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔